جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتأتوننی به الا ان یحاط بکم فلما آتوه موثقهم قال اللہ علی ما نقول وکیل صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية آمین یا رب العالمین۔ پچھلی نشست میں ہم یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہیں 10 بھائی وہ اپنی جگہ اپنے مقام سے یعنی کہ شام کے اندر سیریا سے فلسطین جو اس وقت سیریا میں تھا یعنی اس پورے علاقے کو شام کہتے تھے سیرین پیننسولا تھا بہت بڑا، تو وہاں سے جو ہے نا اٹھ کے وہ مصر گئے تھے اناج کی خرید و فروخت کے لیے، کیونکہ ان کے اپنے علاقے میں ہم نے جیسے سمجھا تھا کہ قحط آیا ہوا تھا پورے علاقے میں اور اناج نہیں تھا، تو وہ اپنے پاس جو بھی کچھ تھا ان کا جو ہینڈ کرافٹس ہوں گے یا اور چیزیں ہوں گی جو ان کے پاس ویلیوبلس تھے اسے بیچ کے وہ اناج لینے گئے تھے یوسف علیہ السلام کے پاس مصر کے اندر، ایجپٹ کے اندر۔ وہاں پر پھر یہ ہوا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگلی دفعہ آؤ تو اپنے باپ جائے بھائی یعنی کہ جو باپ شریک بھائی ہے اسے بھی لے کر آنا، جو کہ گویا کہ یوسف علیہ السلام کا فل بردر تھا، باقی یہ لوگ ہاف بردر تھے نا، یعنی صرف باپ شریک تھے، ماں ڈفرینٹ تھی ان 10 بھائیوں کی۔ تو یہ کہا تھا کہ اس بھائی کو بھی لے کر آنا جو 11واں بھائی ہے تمہارا، جس کا نام ہم نے سمجھا کہ بنیامین آیا ہے روایات میں۔ تو یہ انہوں نے کہا، اب وہ سارے 10 بھائی جو ہیں وہ جا کے یعقوب علیہ السلام کے پاس انہوں نے سمجھانا شروع کیا کہ بھئی اگلی دفعہ ہمیں بنیامین کو بھی ساتھ لے کر جانا پڑے گا۔ اب یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ بڑے جو ہے نا وہ کلوز رکھتے تھے بنیامین کو، اور ویسے ہی پہلے یوسف علیہ السلام والا واقعہ ہو چکا تھا کہ ان کے بچھڑنے کا معاملہ، تو معلوم ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ ولنگ نہیں تھے کہ وہ بنیامین کو ان 10 بھائیوں کے ساتھ بھیجیں۔ اب بات وہیں سے چلتی ہے۔ قول لن، یہ آیت نمبر 66 سے ہم شروع کر رہے ہیں آج کی بات۔ قول لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتأتوننی به الا ان یحاط بکم۔ اب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں تمہارے ساتھ بنیامین کو ہرگز نہیں بھیجوں گا، سوائے اس کے ایکسیپشن یہ ہے کہ تم ایک پکی میرے ساتھ وعدہ کرو، پکی قسم کھاؤ اور اللہ کو حاضر ناظر جان کی قسم کھاؤ میرے سامنے کہ تم سب کے سب ضرور واپس لوٹو گے اور بنیامین کو بھی واپس لے کر آؤ گے، یعنی اس کے ساتھ کوئی الٹا سیدھا معاملہ نہیں کرو گے، چھوڑ کے نہیں آ جاؤ گے، ضرور واپس لے کر آؤ گے، الا ان یحاط بکم، سوائے اس کے کہ تم سب کے سب ہی کہیں پکڑے جاؤ، کہیں راستے میں کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے کہ کوئی سبھی کے سب ہی کوئی کہیں الجھ جاؤ کسی معاملے میں، خدا خواستہ، اور واپسی ممکن نہ ہو، تو وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس سے کم جو ہے نا تم واپس آؤ گے تو بنیامین کو لے کر آؤ گے، یہ قسم کھاؤ تو میں جانے دوں گا۔ فلما آتوہ موثقہم، اب جب انہوں نے قسم کھا لی، 10 کے 10 بھائیوں نے قسم کھا لی، کیونکہ ہم نے جو دیکھا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے ان کو سختی سے کہا تھا کہ بھائی کو لے کے آنا ورنہ اناج نہیں ملے گا، تو اب یہ 10 کے 10 بھائیوں نے قسم کھا لی اور دے ہیڈ پراپر انسینٹیو کہ ہاں وہ خیال رکھیں گے بنیامین کا، اور جو ہے وہ اضافی اناج بھی لے کر آئیں گے اس کے حصے کا۔ قول اللہم علی ما نقول وکیل، جب انہوں نے یعنی 10 کے 10 بھائیوں نے قسم کھا لی تو پھر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، اللہ علی ما نقول وکیل، کہ اس سارے معاملے پہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں، جو ہمارا یہ معاہدہ ہوا ہے، جو تم نے قسم کھائی ہے اور میں نے تمہاری قسم کو ایکسیپٹ کیا ہے، اس سب پہ اللہ ہمارا وکیل ہے، اللہ ہمارا کارساز ہے، اللہ ہمارے لیے گواہ بھی ہے، اور اللہ ہی ہمیں اس قسم کو پورا کرنے کی توفیق بھی دے گا۔ تو گویا کہ یہ ایک قسم لے کے یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو ان 10 بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا کہ اب جاؤ، سارے 11 بھائی جو ہے تم لوگ جاؤ اور مصر کے اندر جا کے اس دربار میں سے جو ہے اناج لے کر آؤ۔ اب کیا ہوتا ہے؟ قال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ۔ اب یعقوب علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اے میرے بچوں، یعنی 11 بچے ہیں ان کے، 11 بیٹے، کہ اے میرے بیٹوں جب تم جاؤ، لا تدخلوا من باب واحد، کہ تم جا کے وہاں پہ ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، یعنی مصر کے اندر جب تم دربار میں جاؤ گے تو ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، بلکہ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔
اب یہ کیا بات ہے؟ اس کے اندر مفسرین نے یہ سمجھایا ہے کہ دیکھیں اب 11 بھائی ہیں، وہ ایک بڑا جتھا ہے، ایک بہت بڑی ایک فورس ہے، ایک جو ہے نا گروپ، ایک بڑا اچھا لگنے والا بڑے جوان لوگ ہیں، 11 بیٹے ہیں، 11 بھائی ہیں. اب وہ ایک ساتھ جو ہیں وہ دروازے سے داخل ہوں گے تو بڑا ایک پومپ اینڈ شو والی کیفیت ہو جاتی ہے نا. سب لوگ دیکھیں گے کہ اچھا جی 11 بھائی آئے ہیں ایک ساتھ، تو گویا اس میں نظر لگنے کے چانسز زیادہ ہیں کہ لوگ ذرا واہ واہ کریں گے، حسد بھی پیدا ہو سکتا ہے، نظر کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، جیلسی بھی ہو سکتی ہے. تو ایسا نہیں کرنا، بلکہ ایسا کرنا کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. یعنی الگ الگ، مثال کے طور پہ 4 دروازوں سے بھی داخل ہوگے تو 3 2 کی ٹولیاں بن جائیں گی، جو کہ بہت زیادہ کوئی پرومیننٹ چیز نہیں ہوتی. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ تم وہاں جاؤ تو ذرا لو پروفائل رکھنا، اپنی پروفائل ذرا لو رکھنا تاکہ تم لوگوں کی نظروں میں نہ آؤ، بلا وجہ جو ہے وہ حسد کا موقع نہیں دینا دوسروں کو. وما اغنی عنکم من اللہ من شیء. اور یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں اللہ کے معاملات سے کوئی ایسا نہیں کہ اگر اللہ نے تمہارے لیے کوئی نقصان سے بچ سکتے ہو. یہ میری اسٹریٹجی ہے، یہ تدبیر ہے، یہ مشورہ ہے، یہ محنت ہے، یہ انسان کی اپنی کوشش ہے. ہاں اگر اللہ کے نظام میں کچھ ہونا ہے تو وہ ہو کر رہے گا. ان الحکم الا للہ. فیصلے تو اللہ ہی کے چلتے ہیں، فیصلے تو اللہ ہی کے چلتے ہیں. انسان تو اپنی سی کوشش کر سکتا ہے. علیہ توکلت. اور یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون. اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. اچھا اب دیکھیں یہاں پہ ایک بڑی جو ہے وہ ایک بڑا اہم سبق ہے اس کے اندر، کہ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں مشورہ بھی دے رہا ہوں، ایکشن بھی بتا رہا ہوں، اسٹریٹجی بھی بتا رہا ہوں، لیکن بھروسہ اللہ پہ کر رہا ہوں. یہی امتزاج ہوتا ہے ایک بندہ مومن کے ایکشنز کے اندر، کہ وہ اپنی محنت پوری کرتا ہے، اپنی تدبیر پوری کرتا ہے، اپنی اسٹریٹجی پوری طرح سوچ کے امپلیمنٹ کرنے کے لیے بھرپور ریسورسز کو الائن کرتا ہے. ہر اعتبار سے ہر نک اینڈ کارنر میں دیکھ لیتا ہے کہ میری اسٹریٹجی صحیح رہے گی نہیں رہے گی، کیا پروز ہیں کیا کونز ہیں، کس طرح کامیابی کے چانسز بڑھ سکتے ہیں، کس طرح ناکامی کے رسکس کو میٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے. ہر اعتبار سے وہ دیکھ کر اپنا عمل اور اپنی اسٹریٹجی کو امپلیمنٹ کرتا ہے، لیکن بھروسہ اس کے اللہ ہی پر ہوتا ہے کہ اللہ ہی کے کرنے سے ہوگا، اور اگر اللہ نہ چاہے تو نہیں ہوگا. اب یہی بیلنس ہے کہ انسان اپنی کوشش پوری کرے، یہ نہ کرے کہ نہیں دیکھیں اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا، میں کیوں کام کروں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان ہر چیز کو تقدیر پہ ڈال کے بیٹھ جائے، اور تدبیر جو اس کی اپنی کرنے کا کام ہے، جو اسٹریٹجی ہے، جو عمل ہے، جو محنت ہے، اس سے فارغ ہو جائے. مجھے اقبال نے کہا تھا نا کہ عمل سے فارغ ہوا مسلمان، بنا کر تقدیر کا بہانہ، پتہ نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی. یعنی یہ تقدیر کے اوپر ڈال کے ہم اپنی محنت، اپنی عمل، اپنی کوشش، اپنی اسٹریٹجی، اپنا کام، اپنی لگن وہ چھوڑ دیں اور بولیں کہ جی اگر اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا. تو یہ تو انتہائی دھوکہ دینے والی بات ہے، اور ظاہر سی بات ہے اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، انسان اپنے ہی آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. بھرپور انسان کوشش کرے، محنت کرے اپنے آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے. ایک اپنا آبجیکٹو ہو اس کا زندگی کے اندر، اور وہ آبجیکٹو اس کو پار کرنے کے لیے، اس کو اچیو کرنے کے لیے، جس میں اس کا بھی بھلا ہو، اس کی دنیا کا بھی بھلا ہو، اس کی آخرت کا بھی بھلا ہو، اور انسانوں کا بھی بھلا ہو، اللہ کے دین کا بھی فائدہ ہو اس کے اندر، سب کے لیے خیر خواہی ہو. ایسا مقصد ہو انسان کی زندگی میں، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی پوری تدبیر کرے، اپنی پوری کوشش کرے، محنت کرے، لگن کرے، ریسورسز کو الائن کرے، اپنی جان و مال کو خرچ کرے، اور جو ہے وہ ہر اعتبار سے محنت کرے، بالکل 100% کرے، لیکن بھروسہ اللہ کے اوپر ہو کہ اللہ نے چاہا تو کام ہوگا. اور اس کے لیے کیا ہو کہ اللہ سے مانگے، اللہ سے دعا کرے کہ میری تدبیر میں افادیت پیدا ہو جائے، اس کے اندر سبب کے اندر سببیت پیدا ہو جائے. تو یہ انسان اس کو بیلنس کر کے رکھے کہ ایسا نہ ہو کہ انسان عمل سے فارغ ہو جائے، تقدیر کے اوپر ڈال دے. اچھا اس کا الٹا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ انسان بولے نہیں بس میں نے یہ ساری چیزیں کر لی ہیں اب تو یہ کام ہو ہی جائے گا، اللہ کو ایکویژن سے باہر نکال دے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے.
تو نہ ایسا ہو کہ تقدیر کے اوپر رکھ کے سب کچھ چھوڑ کے انسان سو جائے، عمل ہی نہ کرے، اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ میں اور میری تدبیر اور میں نے یہ کر دیا اور میں یوں کر دوں گا اور اب تو یہ کام ہو ہی جائے گا. یہ میں اور میری تدبیر کے اوپر بھی بھروسہ نہیں ہونا چاہیے. تدبیر پوری ہو، بھروسہ اللہ پر ہو. یہ بیلنس ہے جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے، اور یہی بیلنس جھلک رہا ہے یعقوب علیہ السلام کے اس نیریٹو کے اندر. اچھا، یہ یعقوب علیہ السلام نے جو ہے نا سمجھا کے اپنے بیٹوں کو روانہ کر دیا. اب کیا ہوتا ہے، یہ بیٹے مصر پہنچ جاتے ہیں. مصر میں اب یوسف علیہ السلام کے دربار میں داخل ہو رہے ہیں. اچھا، یہ ہمیں معلوم ہے کہ ابھی تک ان بھائیوں کو نہیں معلوم کہ جو تخت مصر کے اوپر بیٹھا ہوا یہ جو پوری اکانومی چلا رہا ہے یہ جوان یوسف علیہ السلام ہے. یہ ابھی تک بھائیوں کو نہیں پتا. وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. اب جب وہاں پہنچے ہیں اور داخل ہوئے ہیں انہی راستوں سے، جن راستوں سے اس طریقے سے جس طریقے سے یعقوب علیہ السلام نے سمجھایا تھا، ان کے باپ نے سمجھایا تھا، یعنی وہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہو گئے. الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے، اور اب قرآن ایک تبصرہ کر رہا ہے کہ ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء. اور یعقوب علیہ السلام ان کو اللہ کے حکم سے تو بچا نہیں سکتا تھا، کسی اعتبار سے بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اگر برائی آنے کی ہوتی تو آ جاتی. یعنی بات وہی سمجھائی جا رہی ہے بار بار کہ اسٹریٹجی کے اندر، تدبیر کے اندر اثر ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے. اگر اللہ اس اسٹریٹجی میں سے اثر نکال لے، افادیت نکال لے، اس کی تاثیر نکال لے، تو کوئی اثر نہیں ہوگا اس کا. الا حاجتم فی نفس یعقوب قضاها. ہاں، مگر یعقوب علیہ السلام کے دل میں خواہش تھی جو انہوں نے پوری کر لی. یعنی ان کے دل میں یہ بات آئی تھی کہ مجھے یہ اسٹریٹجی بتانی چاہیے، یہ تدبیر بتانی چاہیے، اس میں نفع کی چانسز زیادہ ہیں، نقصان کی چانسز کم ہیں، تو انہوں نے بتا دی. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اور اب یعقوب علیہ السلام کی تعریف بھی کی جا رہی ہے کیونکہ انہوں نے بالکل صحیح کام کیا کہ اسٹریٹجی بھی بتائی اور بھروسہ بھی اللہ پہ کیا، دونوں کام پورے ہو گئے. تو اس لیے فرماتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ. اور بلا شبہ یعقوب علیہ السلام بڑے علم والے تھے، اور وہ علم ہم نے ان کو سکھایا تھا. یعنی اللہ نے ان کو، یعقوب علیہ السلام کو علم سکھایا تھا. ظاہر سی بات ہے یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن انسانوں میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں. یعنی کہ تو کہیں نہ کہیں غلطی ہو جاتی ہے. جیسے ہم نے سمجھا کہ ہمیں بھی ان دونوں غلطیوں سے بچنا چاہیے کہ ایسا بھی نہ ہو کہ ہم تدبیر نہ کریں اور سارا کا سارا چھوڑ دیں تقدیر کے اوپر، اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ تدبیر کے اوپر بھروسہ کر لیں. بلکہ بیلنس ہونا چاہیے کہ تدبیر، اسٹریٹجی پوری امپلیمنٹ کریں، کوشش کریں، اور بھروسہ اللہ پر کریں. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اب جیسے وہ 11 بھائی جو ہیں داخل ہوئے ہیں دربار میں، تو یوسف علیہ السلام نے شاید اندازہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بہانے سے بنیامین کو، جو کہ ان کے فل بردر تھے، ان کو سائڈ پہ بلا لیا اور اکیلے میں کہیں جا کے جہاں باقی لوگ نہ سن رہے ہوں یہ کہہ دیا کہ قول انی انا اخوک، کہ میں ہوں تیرا بھائی یوسف علیہ السلام. یعنی انہوں نے اپنی آئیڈینٹی ڈسکلوز کر دی بنیامین کو. فلا تبتئس بما كانوا يعملون. تو بس اب غم نہیں کرو ان سارے معاملات میں جو وہ لوگ کام کر رہے ہیں. یعنی تمہارے جو 10 بھائی تمہارے خلاف کام کر رہے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایسے تم پریشان نہ ہو ان سے. یعنی اب تم سکون میں آ جاؤ، اب تمہیں میں تمہارے ساتھ انشاءاللہ اچھا ہوگا، اور میں تمہارا وہ والا بھائی ہوں جو بچپن میں بچھڑ گیا تھا، یعنی جو جس کے ساتھ، اور میں یوسف ہوں. گویا کہ اب بنیامین کو پتہ چل گیا کہ یہ یوسف علیہ السلام نے، ابھی تک باقی بھائیوں کو نہیں پتا. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. اب کیا ہوا کہ جب وہ 11 بھائی جو ہیں وہ اپنا اناج لے کے، اور جو بھی انہوں نے ٹرانزیکشن کرنا تھا کچھ بیچ کے اور اناج خریدا، وہ لے کے جا رہے تھے، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے جو ہے اپنے لوگوں سے، اپنے ملازمین سے جو دربار میں تھے ان سے کہہ دیا کہ ایسا کرو کہ جو سوال ملک ہے، یعنی کہ جو بادشاہ کا بھرنے کا پیمانہ ہے یا کوئی گلاس وغیرہ ہے، یعنی کوئی یوٹینسل ہے جو شاہی یوٹینسل ہے، رائل یوٹینسل ہے، کوئی چیز ہے جس میں سے سامان بھر کے دیا جاتا ہے، یا کوئی گلاس ہے، وہ کوئی قیمتی چیز، یعنی کہ وہ جا کے بنیامین کے سامان میں ڈال دو. تو اب یوسف علیہ السلام کے جو ملازمین تھے انہوں نے یہ کام کر دیا، بنیامین کے سامان کے اندر ایک قیمتی چیز بادشاہ کی چھپا دی.
اب کیا ہوا، جیسے ہی وہ قافلہ جانے لگا ان 11 بھائیوں کا، تو آواز لگائی ایک آواز لگانے والے نے کہ اے قافلے والوں تم تو چور ہو، یعنی ان کے اوپر یہ کہا کہ بھئی تم نے چوری کی ہے۔ قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، اب وہ قافلے والے بڑے پریشان ہو گئے 11 بھائی، انہوں نے پلٹ کے بولا کہ بھائی کیا ہو گیا، تمہاری کوئی چیز گم ہو گئی ہے جس کے حوالے سے تم گویا ہمارے اوپر چوری کا الزام لگا رہے ہو۔ قالوا نفقد سواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم، تو اعلان کیا گیا کہ ہاں بادشاہ کا پیمانہ جو ہے وہ گم ہو گیا ہے، اور ہمیں یعنی کہ اس میں ان بٹوین دا لائنز یہ بات ہے کہ گویا کہ چوری کا ہمیں ایسا اندیشہ ہے کہ وہ گم تو نہیں ہوتی چیزیں اس طرح، کوئی چور نے چوری کی ہے، تو ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ بھئی ہاں یہ بادشاہ کا پیمانہ غائب ہو گیا ہے، اور جو بھی اسے ڈھونڈ کے لائے گا یا وہ انعام کا حقدار ہوگا، اور ہم اسے ایک اونٹ برابر جو ہے، یعنی ایک اونٹ کے برابر ہم اسے سامان دیں گے، اناج دیں گے، یعنی اتنا اناج دیں گے جو ایک اونٹ کے اوپر لادا جا سکتا ہے۔ وانا بھی زعیم، اور میں اس کا ذمہ دار ہوں، گویا کہ یوسف علیہ السلام کی طرف سے شاید یہ بات ہوئی کہ ذمہ داری لی جا رہی ہے، پوری گارنٹی دی جا رہی ہے کہ انعام ملے گا۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، اب وہ بیچارے جو 10 بھائی ہیں وہ تو پریشان ہو گئے ہوں گے، انہوں نے کہا کہ دیکھو تاللہ اللہ کی قسم، لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، دیکھو اللہ کی قسم تم لوگ جانتے ہو کہ ہم لوگ یہاں پہ فساد مچانے نہیں آئے زمین میں، وما كنا سارقین، اور ہم چور نہیں ہیں۔ اب دیکھیں وہ بہت ہی ہکا بکا ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے تو چوری نہیں کی، ہم چور نہیں ہیں، ہم تو فساد کرنے نہیں آئے۔ قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین، ابھی کہا گیا کہ اچھا تم لوگ چور نہیں ہو، چلو ٹھیک ہے، اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو پھر کیا سزا دی جائے تمہیں؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمین، تو ان بھائیوں نے کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر اس کا یہ معاملہ ہوتا ہے تو پھر اس کی سزا یہ ہوگی کہ جس کے پاس سے آپ کو چوری کا سامان برآمد ہو وہی خود اس کی سزا کے طور پہ آپ رکھ لیجئے گا، یعنی جس کے پاس برآمد ہوتا ہے آپ اس کو قید کر لیجئے گا، اسے جیل میں ڈال دیجئے گا، اسے غلام بنا لیجئے گا، جو کرنا چاہے کرے گا۔ اچھا اب دیکھیں، کیونکہ بھائیوں کو پتہ ہے نا، یعنی بھائیوں کے علم کے مطابق تو وہ انوسنٹ ہے، انہوں نے تو چوری نہیں کی، اپنے علم کے مطابق انہیں تو نہیں پتا کہ کسی نے کوئی سامان میں چیز چھپا دی ہے، تو انہوں نے بڑے دھڑلے سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اگر ہم غلط ثابت ہوتے ہیں تو جس کے پاس یہ سامان ملے آپ اس کو قیدی بنا لیجیے گا اپنا۔ کذالک نجزی الظالمین، ہم ظلم کرنے والوں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ فبدأ بأوعیتهم قبل وعاء أخیہ ثم استخرجها من وعاء أخیہ، اب یہ ہوا کہ جب سامان کی تلاشی لینا شروع کی تو پہلے ان 10 بھائیوں کی سامان کی تلاشی لی گئی، اور اس کے بعد پھر بنیامین کے سامان کی تلاشی لی، اور جب بنیامین کے سامان کی تلاشی لی تو وہاں سے وہ بادشاہ کا پیمانہ نکل آیا۔ کذالک کدنا لیوسف، اب ظاہر سی بات ہے، اب اللہ پاک فرماتے کذالک کدنا لیوسف، اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے تدبیر کی، اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے ایک اسٹریٹجی امپلیمنٹ کروائی۔ ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، اگر یوسف علیہ السلام چاہتے تو وہ بنیامین کو اپنے پاس روک نہیں سکتے تھے بادشاہ کے قانون کے مطابق، مگر یہ کہ اللہ نے کوئی انتظام کر دیا، یعنی لا آف دا لینڈ یہ تھا کہ آپ کچھ لوگ آئے ہیں مصر سے، اور وہ آئیں گے اپنا سامان لیں گے اور واپس چلے جائیں گے، آپ انہیں روک نہیں سکتے اپنے پاس۔ اب یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ وہ اپنے بھائی کو جو فل بردر ہیں ان کو روک لیں، لیکن وہ نہیں روک پاتے ایز پر دا لا آف دا لینڈ، تو اللہ نے یہ ایک تدبیر کروائی یوسف علیہ السلام سے۔ نرفع درجات من نشاء، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں، یعنی اللہ نے یہ کہا کہ ہم درجے بلند کر دیتے ہیں لوگوں کے۔ اب کس کے درجے بلند کرتے ہیں؟ جس کو چاہے، کس کو چاہتے ہیں یہ پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ جو محسنین ہوتے ہیں اسی صورت کے اندر، جو احسان کے ساتھ عمل کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں انسانوں کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ، اللہ ان کو پسند فرماتے ہیں۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اور اللہ کا فرماتے ہیں کہ ہر علم والے کے اوپر علم والا ہوتا ہے، یعنی اب اس کے دو مطلب ہیں کہ دنیا کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑے علم والے ہوتے ہیں، بڑے اسکالر ہوتے ہیں،
تو ان سے زیادہ بھی علم والا ہوتا ہے. ہر فیلڈ کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ آدمی جو ہے نا وقت گزارتا ہے، پھر اسے ایک ایسا شخص بھی ملتا ہے جو اس سے بھی زیادہ علم والا ہو، پھر وہ اس سے بھی زیادہ علم والے آتے ہیں. تو علم کو اللہ نے بڑے عجیب طریقے پہ تقسیم کیا ہے انسانوں میں کہ فوق کل ذی علم علیم، ہر کسی سے زیادہ جاننے والا آپ کو مل جائے گا. ایک عجیب سا ایک سرکل ہے، بڑا انٹریگنگ سا ایک سرکل ہے. تو ایک مطلب تو اس کا یہ ہے. دوسرا کیا ہے کہ تمام علم والوں کے اوپر ایک اللہ ہے جو سب سے زیادہ جاننے والا ہے. یہ تو ہے ہی. قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل. اب جب 10 بھائیوں کو یہ پتہ چلا کہ ہمارے چھوٹے بھائی کے سامان میں سے تو یہ نکل آیا ہے، تو اب انہوں نے فوراً اپنے بھائی کے حوالے سے جو ہے نا وہ ایک پوزیشن لے لی. اور پوزیشن کیا لی کہ قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، کہ ہاں اگر اس نے چوری کی ہے تو ٹھیک ہے کی ہوگی، اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی. ابھی دیکھیں یہ کیا ہوا کہ اب اپنے بھائی کو ڈیفینڈ کرنے کے بجائے انہوں نے الٹا اس کو جو ہے نا اس کے اوپر الزام پکا کر دیا. مانا یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ نہیں بھائی کوئی غلطی ہو گئی ہوگی، کوئی غلطی سے یہ سامان میں یہ چیز رہ گئی ہے، یا کوئی اور طریقے سے ڈیفینڈ کرتے اس چیز کو. نہیں، انہوں نے فوراً پورا بلیم اسائن کر دیا اس کے اوپر، چپکا دیا اس کے اوپر یہ الزام کہ ہاں ٹھیک ہے اس نے چوری کی ہے، تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہاں یہ کرے گا چوری، اس نے کی ہوگی کیونکہ اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی. یعنی اب گویا معاذ اللہ یوسف علیہ السلام کی بات ہو رہی کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بھئی اس نے بھی چوری کی تھی، اس کے بھائی نے تو اس نے بھی کر لی چوری. ٹھیک ہے بھائی. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ. اب یوسف علیہ السلام نے اپنے دل ہی دل میں سوچا کچھ، اور وہ جو بھی انہوں نے سوچا وہ اظہار نہیں کیا، اندر ہی رکھ کے بیٹھ گئے، انہوں نے چھپا لیا، یعنی اپنے جذبات پہ قابو پایا. قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، کہ اور انہوں نے دل ہی دل میں یہ کہا کہ تم لوگ بڑی غلط بات کر رہے ہو، بہت غلط موقف ہے تمہارا، بہت ہی شر ہے اس موقف کے اندر. یعنی کتنی غلط بات ہے کہ چلو ایک بھائی کے اوپر الزام لگا ہے، نمبر 1 اسے ڈیفینڈ تو تم نہیں کر رہے ہو، نمبر 2 تم اس کے اوپر اور الزام پکا کر رہے ہو، نمبر 3 وہ تو ٹھیک ہے دوسرے بھائی کے حوالے سے جو غائب ہے تمہاری علم کے مطابق، جو اس وقت موجود نہیں ہے محفل میں، اس کے اوپر بھی تم نے الزام رکھ دیا. یعنی ایک ہی سانس میں تم نے 3 غلط کام کر ڈالے. تو بہت ہی غلط کام تم نے کیا. واللہ اعلم بما تصفون. اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے، اللہ تو جانتا ہے. یعنی یہ کہا نہیں، انہوں نے دل ہی دل میں سوچا. قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ. اب ان 10 بھائیوں کو بڑی پریشانی ہوئی. انہوں نے کہا ہم تو اپنے باپ کو قسم دے کر آئے ہیں کہ ہاں ہم قسم کھاتے ہیں کہ بنیامین کو واپس لے کر آئیں گے. اب بنیامین تو یہاں پہ قیدی ہو جائے گا کیونکہ اس کے سامان میں سے جو ہے نا چوری کا سامان نکل آیا ہے. اب ہم کیا کریں؟ تو قولوا یا ایھا العزیز، تو انہوں نے کہا اے عزیز، اے گورنر، اے عزت والے، یعنی اس طرح ایک بڑی پوزیشن والے کو خطاب کرتے ہیں نا. ان له ابا شیخا کبیرا، ہمارے جو والد ہیں وہ بہت بڑی عمر کے جو ہے نا بزرگ ہو گئے ہیں. اب فخذ احدنا، یعنی وہ ان کی عمر کا لحاظ کریں آپ کچھ. فخذ احدنا مکانہ، تو آپ ان کی عمر کے لحاظ میں ایسا کیجئے کہ بنیامین کو چھوڑ دیں اور ہم میں سے کسی ایک کو اپنے پاس قیدی بنا لیں. یعنی ابھی 10 بھائی اب ذرا سا انہوں نے جو ہے نا یہ سوچا کہ اپنے باپ کے حوالے سے کہ اب جا کے باپ کو کیا منہ دکھائیں گے، اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ بھائی آپ جو ہے نا یہ ہمیں اس کو چھوڑ دیں، ہم میں سے کسی ایک شخص کو جو ہے اس کی جگہ قیدی بنا لیں. اننا نراک من المحسنین، بلا شبہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جو ہیں بڑے محسن ہیں، محسنین میں سے ہیں، یعنی بڑے اچھے آدمی ہیں، آپ بڑے نیک آدمی ہیں. آپ پلیز ایسا کر لیں کہ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں اور اس کو چھوڑ دیں. قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون، کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا بھائی، جس کے پاس سے سامان برآمد ہوا ہے چوری کا ہم تو اسی کو قیدی بنائیں گے، اگر ایسا نہ کریں گے تو ہم تو ظلم کرنے والے میں ہو جائیں گے. اب یوسف علیہ السلام کو تو شروع سے جو ہے تدبیر یہی تھی، انہوں نے صاف منع کر دیا. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، جب اب وہ 10 کے 10 بھائی جو ہے انہیں یہ یقین ہو گیا کہ نہیں یوسف علیہ السلام تو یہ ان کی یہ ریکویسٹ نہیں مانیں گے، تو وہ پھر الگ سے جو ہے نا انہوں نے چل کے آپس میں گفتگو کرنا شروع کر دیا کہ چلو اب کیا کریں. اب آپس میں 10 بھائی مشورہ کر رہے ہیں. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله. اب جو ان میں سے جو بڑا بھائی تھا، جو جس بڑے بھائی کا پہلے بھی ذکر آ چکا ہے، جن کا نام تھا یہودا،
उन्होंने कहा कि अलम तालमू, क्या तुम लोग ये नहीं जानते कि अन्ना अबाकुम क़द अख़ज़ अलैकुम मौसिक़म मिन अल्लाह, कि तुम्हारे वालिद साहब जो हैं वो तुमसे अल्लाह के नाम पर कसम ले चुके हैं इस बारे में कि इसको लेकर आओगे वापस। वमिन क़ब्ल मा फ़र्रत्तुम फ़ी यूसुफ़, और तुम्हें याद होना चाहिए कि तुमने इससे पहले भी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के मामले में अपने बाप को मायूस किया था, यानी याद दिलाया उन्होंने, पुरानी गलती भी याद दिलाई। फ़लन अब्रहल अर्द हत्ता यअज़न ली अबी औ यहकुम अल्लाहु ली, तो उस बड़े भाई ने यानी यहूदा ने कहा कि बस मैं तो यहाँ से नहीं हिलने वाला, मैं नहीं वापस आऊँगा, अपने बाप को मुंह नहीं दिखा सकता, मैं यहीं बैठा रहूँगा, यानी मिस्र के अंदर ही बैठा रहूँगा, यहाँ तक कि मेरे वालिद मुझे इजाज़त दे दें कि चलो वापस आ जाओ, तो मैं आ जाऊँगा, या फिर ये है कि अल्लाह ही मेरे लिए कोई फ़ैसला कर दे, यानी मुझे या तो मौत आ जाए या ये मसला हल हो जाए, कुछ अल्लाह की तरफ से भी हो जाए तो ठीक है, वरना मैं यहीं बैठा रहूँगा जब तक मेरा बाप मुझे इजाज़त नहीं देगा वापस आने की। यानी अब उनकी ज़मीर से बर्दाश्त नहीं हुआ कि अब वो वापस जाके अपने बाप को मुँह दिखाएं। वह हुवा खैरुल हाकिमीन, और वो अल्लाह जो है सबसे बेहतर हुक्म करने वाला, यानी हुक्म और फैसले करने वाला है। यानी अब यहूदा जो थे उनमें जो बड़े भाई, अब उनकी गैरत जो है ना वो उसकी इंतहा हो गई, अब वो और बर्दाश्त नहीं कर सके। इरजिऊ, अब उन्होंने बोला कि जाओ आप वापस, इरजिऊ इला अबीकुम फ़क़ूलू या अबाना इन्न इब्नका सरक़, तो अब तुम लोग जाओ, यानी अब वो यहूदा जो हैं वो अपने 9 भाइयों से कह रहे हैं कि अब तुम जाओ अपने बाप के पास वापस और उनसे कहो कि तुम्हारे बेटे ने चोरी कर दी, अब हम क्या करें। यानी अब देखें यहाँ पे देखा जाए तो इन भाइयों के हिसाब से तो मामला वाकई में आउट ऑफ कंट्रोल हो गया इनके। वमा शहिदना इल्ला बिमा अलिमना, और हमने जो गवाही दी थी या जो कसम खाई थी वो उसी बुनियाद पे खाई थी जितना इल्म हमारे पास था। अब हमें तो नहीं पता था कि वहाँ जाके बिन्यामीन चोरी कर लेगा। वमा कुन्ना लिल-ग़ैबि हाफ़िज़ीन, और हम गैब की बातें तो नहीं जानते। तो अब ये है कि यहूदा ने अपने 9 भाइयों को वापस कर दिया कि जाओ और उनको अपने वालिद को समझाओ कि भाई अब ऐसा ऐसा हो गया, अब हम क्या करें, हम फंस गए। वस्अलिल क़र्यतल्लती कुन्ना फ़ीहा वल ऐरल्लती अक़बलना फ़ीहा, और यहूदा ये भी समझा रहे हैं अपने 9 भाइयों को कि जाओ आप अपने वालिद साहब से कहना, हमारे वालिद साहब से कहना कि अब आप चाहें और आपको अगर हम पे भरोसा नहीं आ रहा तो आप जो हमारे साथ काफ़िले वाले थे इनसे पूछ लें, वहाँ जाके हम मिस्र में जिस बस्ती में ठहरे हैं उनसे पूछ लें, सब इसी बात की गवाही देंगे कि हम सच कह रहे हैं आपसे। व इन्ना लसादिक़ून, और हम सच्चे हैं। यानी अब यहूदा जो हैं वो हर तरह से ये समझा रहे हैं अपने 9 भाइयों को कि जाके अपने बाप को कन्विंस करना कि भाई हमने इस दफ़ा तुम्हें झूठ नहीं कहा, इस दफ़ा हम सच कह रहे हैं। यानी ये देखें, अगर खुदा न खास्ता एक इंसान का ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब हो ना कि वो शुरू से झूठ बोलता आ रहा है, तो जब वो सच होता है ना तो उसे अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए भी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है बेचारे को। तो ये गोया कि ये कहकर यहूदा ने अपने 9 भाइयों को रवाना किया कि तुम लोग जाओ वापस फ़लस्तीन और याकूब अलैहिस्सलाम को बताओ कि ये किस्सा हुआ है। यहीं तक हम आज की नशस्त रखते हैं और यहीं इसके बाद इंशाल्लाह ये आयत नंबर 82 हमने पढ़ ली और इंशाल्लाह आयत नंबर 83 से फिर हम नेक्स्ट सेशन का आगाज़ करेंगे। आपके ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। और अब अगर इस हवाले से कोई सवालात हैं आपकी या कोई कमेंट है या कोई आप और टॉपिक के ऊपर डिस्कशन चाहते हैं इंशाल्लाह सूरह यूसुफ ख़त्म होने के बाद या उसके साथ साथ पैरेलल में, तो ज़रूर आप अपने जो है ना कमेंट्स के अंदर इसको मेंशन कर सकते हैं। कमेंट्स आप फेसबुक पे भी दे सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर भी दे सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। अस्सलाम वालेकुम।